اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 51 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی کی طرف دعوت دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، وہی تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، عبادت کے قابل وہی ہے، اسی کی بس عبادت کرو، کیونکہ سیدھا راستہ یہی ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ بے شک اللہ ربی میرا رب ہے، اور ربکم اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو، ھذا یہ صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا، ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کھل کر فرمایا کہ عبادت کے قابل صرف اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کو رب مانو۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو بندے کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، رزق دینے والا۔ اب ہمیں تو دیکھیں، جسم کے ساتھ روح بھی موجود ہے، تو ہمارے جسم کو بھی رزق چاہیے۔ جسم بھی پلتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، موٹا تازہ ہوتا ہے، بڑا بندہ ہوتا ہے، جیسے چھوٹا بچہ وہ بڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح رزق جو ہے وہ ملتا ہے تو بندہ بچپن سے جوانی تک اور پھر بڑھاپے تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح آپ غور کریں، جو روح ہے جس نے اس جسم کو زندہ رکھا ہوا ہے، اس کا بھی رزق ہوتا ہے، اور روحانی رزق بس جس کا کھلتا ہے وہی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، کیونکہ جو روحانی رزق نہیں لیتے وہ اصل میں مردے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے مطابق وہ لوگ جن کی روح مردہ ہوتی ہے وہ گویا چلتے پھرتے مردے ہوتے ہیں۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح مردہ ہوتی ہے، اور روح جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو دل ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں۔ اب دل کا تعلق جو ہے وہ روح کے ساتھ ہوتا ہے، اور روح کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ہے، قل الروح من امر ربی، روح اللہ کے حکم سے ہے۔ تو اللہ کے حکم سے جب روح ہے تو روح جب جسم میں آتا ہے تو جسم حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ جسم کو چھوڑ دیتا ہے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے روح جب جسم میں ہوتا ہے تو گویا اللہ کا حکم بندے میں ہوتا ہے، تو بندے کی ہر حرکت بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے، اور یہی تقاضا ہے روح کا، کہ روح یہی چاہتا ہے کہ اللہ کا حکم جسم کے اوپر چلے اور جسم کی ہر حرکت، ہر عمل اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر بندہ جو ہے وہ جسم کا رزق تو لیتا ہے لیکن روح کا رزق
وہ نہیں لے پاتا، اس لیے پھر اس کا روح وہ خوراک جب نہیں لے گا تو پھر وہ اللہ کی طرف اس کا رجحان بھی نہیں ہوگا، تو بندہ جو ہے وہ روحانی طور پر مغلوب ہوگا، جسم اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا، کہتے ہیں نا نفس کا غلبہ ہو جائے گا، اور بندے کے اوپر جب نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اللہ سے اس کا تعلق چھوٹ جاتا ہے، پھر وہ دنیا ہی میں ہی وہ اپنے نفس کی خواہشات پوری کرتے ہوئے اسی نفس کو ہی اپنا رب بنا لیتا ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں رہتا۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالی کے خاص پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو تعلیم دی کہ اللہ جو ہے وہ بے شک تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی عبادت کرو۔ دیکھیں فَاعْبُدُو سے مراد ہوا کہ اسی کی عبادت کریں، تو شرک کو ختم کر دیا گیا، عبدیت کا لفظ آیا فَاعْبُدُو، یعنی عبادت کرنے والے بن جاؤ، تو گویا عبادت کرنے والے کو، بندگی کرنے والے کو بندہ کہتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے تھے، وہ کوئی خدا نہیں تھے، اس لیے یہ آیت عیسائیت کے اس شرک کی کھلی نفی کرتی ہے کہ جو شرک انہوں نے اپنا رکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگ تیسرا خدا استغفر اللہ نعوذ باللہ مانتے ہیں، کچھ انہیں اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ استغفر اللہ مانتے ہیں۔ اللہ نے یہ سب ختم کر دیا جب عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ پیغام لوگوں کو پہنچایا گیا کہ فَاعْبُدُوهُ، پس تم اللہ کی عبادت کرو، بندے بن جاؤ اللہ کے، تو میں بھی بندہ ہوں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی فرمایا تھا ان اللہ ربی، کہ بے شک اللہ میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی عبادت کرو۔ آپ دیکھیں نا کہ عیسائی جو ہیں وہ مشابہات کی طرف چل پڑے، اصل انجیل کی بجائے ترجمے ہی رہ گئے۔ اب دیکھیں کہ اصل انجیل جس زبان میں تھی وہ کہاں ملتی ہے، صرف آپ کو ترجمے ہی مل جاتے ہیں۔ پھر قلم چلی تو اپنی مرضی بھی انہوں نے اس میں شامل کر لی، اور پھر یہ سلسلہ باقاعدہ چل نکلا، تحریفات اور تصریحات کا ایسا دروازہ کھل گیا کہ شرک و گمراہی کے راستے سب کھل کر سامنے آ گئے، اور پھر کیا ہوا کہ یہ اپنے اصل صراط مستقیم سے ہٹ گئے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان اللہ ربی و ربکم، بے شک تمہارا اور میرا رب ایک ہے، اللہ ہے، یعنی فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو، پس تم اسی کی عبادت کرو، ھذا، یہی صراط مستقیم، یہی تو صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر فرماتے کہ دیکھیں نا، حیرت ہے تم پر کہ اللہ کے قانون کو مانتے ہوئے بھی من گھڑت قوانین بنا لیتے ہو۔ تو جیسے دیکھیں نا، تورات میں تھا کہ ماں باپ کی عزت کرو، جو ماں باپ کو برا کہے وہ جان سے مارا جائے، یعنی اتنا تھا کہ تورات میں کہ جو ماں باپ کی عزت احترام نہیں کرتا، نافرمان ہوتا ہے، اس کی سزا قتل تھی، اس طرح کی حالت تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں کہ ہر بات کھل کر بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کھل کر لوگوں کو دعوت دے دی، فَاعْبُدُو کہہ کر یہ شرک کا مکمل خاتمہ کر دیا کہ کوئی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف کوئی نسبت نہ کرے کہ یہ اللہ کے استغفر اللہ نعوذ باللہ کے اللہ کا بیٹا کوئی کہے یا اس کو اللہ رب کہے کوئی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل کھل کے اس کی نفی فرما دی، زبانی کس کے ذریعے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، فَاعْبُدُوهُ، پس تم اسی کے بندے بن جاؤ، میں بھی اسی کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بھی اسی اللہ کے ہی بندے بن جاؤ۔ بار بار جب انہوں نے لوگوں کو دعوت دی تو لوگ دعوت اسلام سے وہ دشمن بن گئے،
بنی اسرائیل جو ہیں، پھر حتیٰ کہ ان لوگوں نے یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی شکل کا بندہ جو ہے وہ بنا دیا، تو اسے یہ پھانسی دے کر یہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور ہمارے گناہ بھی ساتھ لے گئے، لہٰذا ہم جو گناہ کریں اب وہ پہلے ہی معاف ہو چکے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اس کی شفاعت ہمارے لیے یہاں سے وہ ہو چکی ہے، گناہ وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں، معافی ہماری ہو چکی ہے، جو بھی کرتے رہو۔ تو یہ سب غلط عقیدہ ہے، اور اس طرح سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بازبان جو ہے اللہ نے فرما دیا کہ ان اللہ ربی و ربکم، کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ آج ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا بھی رب اللہ ہی ہے، اس لیے رب تعالیٰ کا حکم جب چلے گا تو رزق حلال ملے گا۔ رب کا مطلب پالنے والا، تو ہمیں کھانا پینا ہر چیز جب ہم حلال لیں گے، حلال ہی سے اپنا جسم جو ہے اس کی پرورش کریں گے، بچوں کی پرورش کریں گے، گھر میں حلال لائیں گے، تبھی اللہ کی پہچان ہوگی اور اللہ کی رحمت ہمارے گھر میں اترے گی۔ اور اسی کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ھذا صراط مستقیم، یہی راستہ سیدھا ہے، کہ جب بندہ اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے اور اسی کی عبادت میں لگ جاتا ہے اور اسی کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا شروع کر دیتا ہے، تب وہ صراط مستقیم پر ہی چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم و دائم فرمائے، اور پھر اسی صراط مستقیم پہ چلا کر آخرت میں بھی ہمیں کامیاب و کامران فرمائے، اور ہمارے خاندان کو، بچوں کو اور گھر والوں کو اور جو بھی مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلا کر اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔